بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک 6-7 سال کا بچہ گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ ایک کیٹرپلر کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے پتے بھی ڈالتا ہے اور ایک چھوٹے سے پودے پر اسے رکھتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیٹرپلر اپنے ارد گرد ایک ککون بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ککون بن جاتا ہے تو بچے کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ ٹوٹے گا اور کب اس میں سے ایک خوبصورت سی تتلی باہر آئے گی۔ لیکن جب وہ ککون ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹوٹتا ہے اور تتلی اندر کشمکش کر رہی ہوتی ہے اور بچے کو اس پر رحم آ جاتا ہے تو وہ کینچی سے اس ککون کو کاٹ دیتا ہے۔ جب وہ بچہ اسے کاٹ دیتا ہے تو تتلی بآسانی سے باہر آ جاتی ہے، لیکن اس کے پر وزنی ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پاتی، کیونکہ جو کشمکش اس نے کرنی تھی اس ککون کو توڑنے کے لیے، جو تتلی میں زیادہ ایکسٹرا فلوئڈ تھا اسے باہر نکالنے میں مدد دیتا تھا۔ لیکن جب اس کے لیے آسانی ہوئی، ککون سے بآسانی باہر آ گئی اور وہ تتلی اپنا فلوئڈ نہیں نکال سکی تو اس کا جسم بھاری ہی رہا، جس کی وجہ سے وہ اڑ نہ سکی۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تتلی فوری مر جاتی ہے یا اس ککون سے جب باہر آتی ہے، جب اسے کشمکش نہیں کرنا پڑتی تو وہ تتلی پوری عمر رینگتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ تتلی کو اڑنے کے لیے وہ فلوئڈ ضائع کرنے کی اور اسے باہر نکالنے کی ضرورت تھی، جو کہ اس ککون کو توڑنے کی کوشش میں صرف ہونا تھا اور اسے وہیں پر ختم ہونا تھا۔ اگر ہم اس بچے کی طرح جیسے اس نے اس تتلی پر رحم کیا، اپنے بچوں پر رحم کریں گے اور بار بار انہیں چیلنجز سے سامنا کرنے سے ڈراتے رہیں گے یا سامنا نہیں کرنے دیں گے، تو ان کے لیے ایسے ہی ناکامی ہے۔ تو وہ بھی اس تتلی کی طرح یا تو اڑ ہی نہیں پائیں گے، اگر کریں گے بھی تو رینگیں گے یا پھر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ٹوٹلی آپ پر۔ اگر آپ انہیں کچھ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی اونچی اڑان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے راستے میں آنے والی کوئی بھی مشکلات کو آسانی سے حل نہ کیجیے گا اور انہیں چھوٹے چھوٹے سے چیلنجز پہلے ہی دیتے رہیے گا، اور اگر آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے تو وہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، جو کہ بہت ہی خطرے کا باعث ہے اور اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ نقصان ضرور ہوگا کہ وہ آگے زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکے گا۔ بات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اگر زندگی کے فیصلے خود نہ کر سکیں، انڈیپینڈنٹ بننے کے بجائے ہم ڈیپینڈنٹ بنے رہیں، تو ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ڈیپینڈنٹ بندہ خود کو کچھ نہیں دے سکتا تو وہ لوگوں کو کیا دے گا۔ انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے اور مشکلات کا سامنا خود سے ہی کرنا پڑے گا، اور اگر ہم مشکلات کا سامنا کریں گے تو اس پر ہمیں انعام بھی ملے گا، جو کہ ہماری کامیابی ہوگی، اور اس سے بڑی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ہوتی جب ہم خود سے اپنی محنت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو یا کسی اور کو بھی اس طرح سے روکنا نہیں چاہیے کہ وہ مشکلات کا سامنا نہ کرے، بلکہ انہیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے، اور جب وہ ٹرین ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اپنے فیصلے لیا کریں گے۔ جب وہ فیصلہ کرنے کی ہمت رکھیں گے اور فیصلہ کریں گے تو وہ یہ جانیں گے کہ کون سا فیصلہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ اگر ہم ان کی مشکلات حل کرتے رہیں گے تو وہ مشکلات کا سامنا کرنے سے ڈریں گے اور ہم پر ہی ڈیپینڈ ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہ کام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے مشکلات سے ڈریں گے، گھبرائیں گے یا بھاگیں گے ان سے، تو ہم بھی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے یا ہم بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی ہمیں ہمارے بچوں کو یا ہمیں خود کو
یا آنے والی نسلوں کو اس چیز سے روکنا نہیں ہے کہ وہ چیلنجز کا سامنا نہ کریں، بلکہ ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے کہ یہ تمہاری پرابلم ہے، تم سوچو کہ تم اسے کس طرح سے حل کر سکتے ہو۔ جب وہ چھوٹی مصیبتیں حل کرنا سیکھ جائے گا تو بڑی سے بڑی مصیبت خود ہی حل کر سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اور یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، یا اور کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرنا جانتا ہے تو یہ بھی جان لے گا کہ فیصلہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک صحافی نے ایک کامیاب شخص سے پوچھا کہ آپ کامیابی کا کیا راز بتاتے ہیں؟ تو اس کامیاب شخص نے بتایا ایکسپیرینس، یعنی تجربہ۔ اس صحافی نے دوسرا سوال کیا کہ ایکسپیرینس کس طرح سے ہوا؟ انہوں نے بتایا درست فیصلوں کی وجہ سے۔ صحافی نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ درست فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح سے لیے جاتے ہیں؟ تو کامیاب شخص نے کہا کہ درست فیصلے غلط فیصلوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو صحافی نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیں کہ غلط فیصلے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جب ہم خود فیصلے لیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تب درست اور غلط دونوں ہی فیصلے ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا فیصلہ درست تھا اور کون سا نہیں، اور کس فیصلے پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے اور کس فیصلے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنی مشکلات خود حل کر سکیں اور انڈیپینڈنٹ رہ سکیں، اور فیصلہ کرنے کی جو سکل ہے، جو عادت ہے، وہ ہم میں ڈیولپ ہو جائے کہ ہم خود کے لیے فیصلہ کرنا سیکھ جائیں۔ I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔